جاوید صاحب کا گھر ہے، تو اس گھر کے اندر جو ہے نا جا کے انہوں نے مرڈر کیا۔ ویسے انہوں نے آئس وغیرہ کا مانگا کہ بھی ہمیں آئس خریدنی ہے۔ اویس نے کہا کہ میرا دوست ہے حافظ حمدان، اس کے پاس موبائل ہے، اچھا ہم وہ موبائل لے لیتے ہیں تو ہم یہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ ڈنڈا ہوتا ہے دوری ڈنڈے والا، تو اس کی جو ہے نا وہ ایک سر میں ضرب ایک ہی ماری اور اسی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ حافظ حمدان کی کوئی بھی مثال نہیں ہے، وہ ایک قومی نقصان کیا انہوں نے۔ السلام علیکم، آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری۔ لاہور میں انتہائی دلخراش واقعہ پیش آیا۔ آئس کے نشے کے عادی دوست نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر حافظ قرآن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد لاش کو گندے نالے میں پھینک دیا۔ لیکن معاملہ کیا ہے، آئیے مقتول کے لواحقین سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مقتول حافظ حمدان نیازی کے پیرنٹس موجود ہیں، ان سے مکمل وقوع جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا مقتول کی عمر کیا تھی؟ 19.5 سال عمر تھی جی۔ مقتول کیا کام کرتا تھا؟ وہ طالب علم تھا، پڑھتا تھا اور ایف اے کی تیاری کر رہا تھا اور مکمل حافظ قرآن تھا اور 6 مصلے بھی اس نے سنائے ہوئے تھے۔ عربی کے اندر بھی الحمدللہ تکلم کرتا تھا، عربی بول چال میں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ یہ سن 2020 میں یہ 2 فروری بروز اتوار کو یہ وقوع پیش آیا کہ حافظ حمدان جو ہے وہ پہلے تو غائب ہونے کی خبر تھی کہ عشاء کے بعد، عشاء کی نماز اس نے میرے پیچھے پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ مسجد میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ جب میں گھر گیا تو آدھے گھنٹے کے بعد تشویش لاحق ہوئی، پھر میں اور گھر والے اور یہ کچھ مدرسے میں بھی ڈھونڈا اور گھر میں بھی، تو اویس لڑکا جو قاتل تھا اویس مقتول کا دوست تھا؟ دوست تھا، اور وہ مدرسے میں بھی آتا رہتا تھا چونکہ قریبی محلے میں رہتا تھا، اور وہ جو ہے پڑھائی وغیرہ تو اس نے چھوڑ دی ہوئی تھی، کوئی کام کاج میں تھا، لیکن چونکہ محلے کا مدرسہ تھا اسی وجہ سے ان کے پاس آنا بیٹھنا یہ بھی تھا۔ تو یہ جو ہے نا جب 2 فروری بروز اتوار کو یہ واقعہ پیش آیا تو اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ تھا کہ حافظ حمدان کو جو ہے نا عشاء کے بعد جو ہے نا وہ لے گئے، اور جو ہے آگے ایک عثمان پارک ہے گلشن راوی میں، اس کے سیدھا آگے وہ جاوید صاحب کا گھر ہے، اس کا بیٹا عبد المقید جو ہے وہ بھی قاتل ہے، اور یہ سارا کچھ وہیں سے ثابت ہوا۔ تو اس گھر کے اندر جو ہے نا جا کے انہوں نے مرڈر کیا۔ ہاں 4 لڑکے تھے، ان چاروں کے نام کیا تھے؟ اویس اور جو ہے اسامہ خان تھا اور عبد المقید تھا، رانا عبداللہ جو ہے، جو اصل جو ہے نا اس کے اوپر ہی انہوں نے ڈالا انڈر 18 وہ لڑکا ہے۔ مقتول کو اس لوکیشن پہ کون لے کر گیا تھا؟ یہی لڑکے جو ہے نا وہ یہ چاروں یہ اویس نے ورگلایا تھا؟ اویس کے آگے دوست تھے اور وہ آئس کے نشے پہ لگے ہوئے تھے، اور یہ جو ہے نا اویس بقول اس کے کہ بھی 1-2 ماہ ہوئے اس کو نشہ پہ استعمال کرتا تھا آئس پہ وہ لگا، تو پھر جو ہے نا انہوں نے آپس میں جو ہے نا ویسے انہوں نے آئس وغیرہ کا مانگا کہ بھی ہمیں آئس خریدنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھی وہ اویس نے کہا کہ میرا دوست ہے حافظ حمدان، ہاں اس کے پاس موبائل ہے، اچھا ہم وہ موبائل لے لیتے ہیں اور وہی ہتھیار لیتے ہیں تو ہم یہ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ پھر جس دن وہ لے کے گیا تو اس دن جو ہے نا اس نے اس کے بیان سے یہ بات ہوئی کہ بھی میں اس کو لے کے گیا اور یہ بات میں نے کہی کہ بھی آپ اپنا موبائل لے کے آؤ، اس کی آئی ڈی چینج کرنی ہے۔ اچھا، لالچ دیا تھا؟ لالچ دیا۔ تو یہ اب یہ جو سارا مرحلہ ہے یہ 5 سے 7 منٹ کا تھا کہ بھی وہ جانا ہے آئی ڈی چینج کرانی اور آ جانا ہے۔ اب وہ یہ سارا کچھ وقوع کرنے کے بعد اویس اور رانا عبداللہ جو ہے نا یہ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، اور عبد المقید اور اسامہ خان جو ہے نا اس کو آگے لاش کے ٹھکانے لگانے میں وہ اپنا ان کو مارا کس طرح سے تھا ان چاروں نے؟ یہ جو عبد المقید کا گھر ہے عثمان پارک میں، وہاں پہ نیچے والا پورشن جو ہے نا وہ خالی تھا، تو اس میں جو ہے نا وہ لے کر گئے اور اس کو جو ہے نا اس کو یہ جو ڈنڈا ہوتا ہے دوری ڈنڈے والا، تو اس کی جو ہے نا وہ ایک سر میں ضرب ایک ہی ماری اور اسی سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اویس وغیرہ ساری رات ہمارے ساتھ مل کے چلتے رہے اور بچے کو ڈھونڈنے میں دائیں بائیں آگے پیچھے سارا کچھ، یہ 1 دن گزرا، 2 دن، تیسرے دن جو ہے نا وہ حافظ حمدان کی لاش ہمیں
توحید پارک والی پلی ہے گلشن راوی میں، وہاں سے جو ہے نا جی اس کی لاش برآمد ہوئی۔ کس حالت میں ملی تھی لاش؟ لاش جو ہے وہ صندوق میں بند تھی، سرخ رنگ کا صندوق تھا، لیکن ہمارے علم میں نہیں تھا کیونکہ ہمیں فون آیا تھا تھانے سے کہ ایک لاش جو ہے نا وہ برآمد ہوئی ہے نالے سے، تو آپ آ کے اس کی شناخت کریں۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ 3 دن سے ہمارے بھی وہ چکر لگ رہے تھے تھانے کے بھی، ہمارا بیٹا جو نہیں مل رہا۔ ابھی تک پولیس نے کیا کارروائی کی تھی اور آپ کا کیس تو اب بہت آگے تک پہنچ چکا ہے، کیا ملزمان کو سزا ہو چکی ہے؟ ملزمان کو ابھی 3 سال مکمل ہو گئے ہیں، 4تھا سال شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی سیشن سے جو ہے نا وہ آگے کام نہیں جا رہا، اور نہ ان کو جو ہے نا وہ سزا اس بات پہ ہو رہی ہے، نہ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جو مخالف پارٹی ہے ان کے 4 وکیل ہیں، اب وہ گواہیاں وغیرہ بھی ہو گئیں، سارا کچھ ہو گیا، اب جرا کرنی ہے تو جرا کے اوپر جو ہے نا وہ 4 وکیل نہیں آتے ہیں، ان میں سے کبھی 3 آتے ہیں، 2 نہیں آتے، 1 نہیں آتا، کبھی 1 آ جاتا ہے، 3 نہیں آتے ہیں، تو یہ سسٹم جو ہے نا جی اسی طرح کیس کو کھینچا جا رہا ہے۔ کھینچا جا رہا ہے، اور پھر ایک انسان کا جو ایک اپنا تقدس ہے نا انسان کا، اس کو پامال کیا گیا کہ ایک تو مار دیا، پھر اس کو جو ہے نا وہ لاش کو صندوق میں بند کر کے جو ہے وہ نالے میں ڈالا گیا، اتنی انسان کی بے حرمتی۔ اور یہ کیا تھا، یہ میں جہاں تک سمجھوں یہ آئس کا نشہ، اس کی لعنت آج ہمارے ملک میں ایسے طریقے سے پھیل رہی ہے اور ایسے پروان چڑھ رہی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو یعنی کہ ایک خطرناک چیز قرار ہی نہیں دے رہے کہ بھی یہ ایک عام جیسے محفلوں میں بیٹھ کے ایک جو ہے نا جی اس کو پیا جائے، یا جیسے عام جیسے سگریٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں، اس طرح کا دیا جائے۔ حالانکہ یہ بعد میں مجھے کئی بتانے والوں نے بھی یہ بتایا کہ یہ ایسا خطرناک نشہ ہے کہ اگر یہ پہلی دفعہ کرتے ہی اور جس بات کا آپ نے عزم ارادہ کر لیا ہے، اسی ارادے کو آپ تکمیل تک پہنچا کے ہی چھوڑیں گے جو یہ کرنے والا ہے۔ اس ٹائم پہ آنٹی کی آنکھوں میں آنسو میں دیکھ پا رہا ہوں، ان کا لخت جگر گیا ہے اس دنیا سے اور بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے۔ کچھ سوالات نہیں کروں گا ان سے، نہ ہی کر پاؤں گا، میں ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہونے کے لیے آیا تھا ان کے پاس۔ آنٹی اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ بتائیے، کیسا بیٹا تھا؟ آج بھی اس کی یاد آتی ہوگی؟ کون سی باتیں ہیں جو ابھی تک یاد ہیں آپ کو؟ حافظ حمدان کی کوئی بھی مثال نہیں ہے بھائی، وہ ایک قومی نقصان کیا انہوں نے۔ میں نے اپنے بچے کو مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، میں نے اس کو عمرے کے لیے لے کے گئی، اس کو وہاں پہ اس کا داخلہ کروایا۔ میں اس کی تعلیم مکمل کرنے سے 6 ماہ دیکھ رہی تھی کہ وہ مدینے اس نے جانا تھا، اس کی فیوچر مدینے میں ہی تھا، یہاں نہیں تھا اس کا۔ وہ بھی اس کو سادہ لو بچہ تھا، ایسا بچہ دنیا میں نے بہت کم دیکھے۔ میں اس کے ابو کو کہا کرتی تھی کہ میں نے اسے کالج نہیں پڑھانا، اسلامیہ کالج میں میں اس کو داخلہ دلوایا، میں نے اس کو سعودیہ بھیجنا ہے۔ میں نے کہا یہ بچہ ان بچوں کے جیسا نہیں ہے جیسے یہ بچے ہوشیار ہیں۔ بس ان کے ابو نے یہی کہا کہ نہیں ایف اے کر لے، پھر وہاں پر کورس کرے گا، جو اس کا وہ کورس زیادہ اس کا اچھے لیول کا ہوگا تو آپ اسے ایف اے کرنے دیں۔ کوئی آخری بات حافظ صاحب نے کوئی ایسی بات کی ہو آپ سے جو ابھی بھی تڑپا رہی ہو؟ میرا بچہ آپ نہیں سمجھ سکتے وہ کیسا تھا۔ وہ ہر وقت یعنی کہ اچھی باتیں ہر گھر میں، پوری بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے باپ سے، کبھی بھی اس کی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بس اس کی میری خدمت بہت کرتا تھا، میرے گھٹنوں میں درد رہتا تھا، وہ رات کو کتنی رات تک دباتا تھا، میری آنکھ کھلتی تھی، میں اس کے ابو کو کہتی تھی آپ اس کو منع کر دیتے کہ میرے گھٹنے کیوں دبا رہے ہیں۔ آج اسے 3 سال ہو گئے ہیں، میرے گھٹنے دبانے والا نہیں ہے لیکن میرے گھٹنوں میں درد نہیں ہے 3 سال سے۔ وہ میرا بیٹا نہیں ہے لیکن اپنے سارے حقوق وہ نہ ہوتے ہوئے بھی میرے پورے ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ سے منوا رہا ہے، ہر بات میری منوا رہا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے وہ چاروں بھی اسی دنیا سے اسی طرح جائے، وہ بھی منو مٹی کے نیچے جائے، وہ بھی اسی طرح جائے جیسے میرا بیٹا جوانی میں انہوں نے دنیا سے کی۔ بس میری یہی خواہش ہے، بس اب آخری۔ دونوں مقتول کے پیرنٹس کا موقف لینے کے بعد یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں۔ آج مقتول بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہوگا
کہ ربا تیری دنیا بہت ظالم تھی، قوم کا ایک اہم اثاثہ اس دنیا سے بھیجا گیا ہے، اور صرف کس چیز کے لیے، کس مقصد کے لیے کہ ان کو 50,000 روپے کا موبائل سیل کرنا تھا. اور کہیں ایسا نہ ہوتا کہ موبائل سیل کر لیتے وہ چوری کر کے، اور پھر ان کے پیرنٹس کو یا ان کو معلوم پڑ جاتا تو ان کے خلاف FIR ہو جاتی. صرف اس لیے اپنے بیٹوں پہ ضرور نظر رکھا کریں، بیٹوں پہ کیا، بیٹیوں پہ بھی نظر رکھا کریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھا کریں کہ وہ کن معاملات میں ملوث ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا. آئس کا نشہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے. عامر لیاقت جو کہ اسکالر بھی تھے، اسلامک اسکالر تھے، ان کی مثال سب کے سامنے ہے کہ کیا معاملات چلے تھے ان کے ساتھ. ایک چھوٹی سی چیز جو پتہ بھی ہے کہ ہماری نسلوں کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ہماری اسٹیٹ کوئی ایکشن نہیں لے پاتی. افسوس ہے، حیرانگی ہے، کچھ نہیں کہہ سکتا. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. امید کرتا ہوں کہ ان کو کہیں نہ کہیں انصاف مل جائے گا. اللہ نے کے بعد